بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائیوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی میری عزت مآب ماں بہنوں، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا، جو در حقیقت ہفتے کی عید کا دن ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دن کو دوسرے دنوں پر فضیلت والا بنایا ہے، اور اللہ پاک نے آج کے اس مبارک دن میں اس مبارک وقت پر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مرد حضرات کو مسجد میں بھیجا اور اس مناسبت سے دین کی باتیں سننے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ دین کی مجالس، یہ دین کی محفلیں، یہ علماء بزرگوں کی باتوں کا سمجھانا، نصیحتوں کا کرنا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جس زمانے میں انسان تھوڑے سے تھے اور ان کے مسائل بھی تھوڑے سے تھے، اس زمانے میں ایک وقت میں کئی نبی آتے تھے، بھائی نبی، بڑے بھائی نبی، چھوٹے بھائی نبی، ابا نبی، بیٹے نبی، چچا نبی، بھتیجے نبی، داماد نبی، سسر نبی۔ اور جب انسانوں کی تعداد بڑھ گئی، انسانوں کے مسائل اور پرابلم بڑھ گئے، اب پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں، پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کوئی ملعون ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا پیارا سلسلہ نبوت کا اللہ نے کیوں بند کر دیا؟ آج کے دور میں کوئی نبی ہوتا تو ہم اس تک پہنچتے، اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ کے رو لیتے، اپنی تکلیفیں بیان کرتے، اس کے ہاتھ اٹھتے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی۔ جواب سنیے اس کا، بہت دلچسپ ہے۔ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری نبی بنایا، سب سے آخری نبی، سب سے چھوٹے نبی، سب سے بڑے نبی، جی سب سے آخری نبی، سارے نبیوں میں چھوٹے لیکن سب سے بڑے نبی، نبیوں کے سردار۔ اور پیارے نبی کو اللہ رب العزت نے ایسی امت عطا فرمائی، اور اس امت میں ایسے ایسے علماء اور صلحاء دیے، گویا کہ اللہ کی رحمت نے اعتماد کیا کہ اب مجھے انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب کی امت میں آنے والے علماء صلحاء وہ ایسے ہوں گے کہ جو نبیوں جیسا کام کریں گے اور صبح قیامت تک کار نبوت کو انجام دیتے رہیں گے۔ تو جمعہ کے دن یا ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے اس کے دن، یا ہماری بستی میں کوئی دن طے کر کے کسی بزرگ کو اگر بلا لیں اور اس موقع پر گیدرنگ ہو جائے، اس موقع پر کوئی بیان ہو جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس سے ہماری بیٹری ریچارج رہتی ہے اور ہم بالکل اپڈیٹ رہتے ہیں۔ ورنہ اگر انفارمیشن ہمیں دین کی نہ ملے، ہمیں عقائد کی نہ ملے، جزا سزا کی نہ ملے، کس موقع پر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، وہ نالج، وہ علم ہمارے پاس نہ ہو تو ہم تو چانس کو مس کر جائیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ رب العزت کے نزدیک اگر کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی مذہب جی مقبول ہے تو وہ اسلام ہے، اور اس کے علاوہ جتنے دنیا کے اندر مذاہب ہیں وہ غیر مقبول ہیں۔ ہم لوگ کئی مرتبہ یہ سمجھتے ہیں اسلام کے موجد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے وہ دین ہے۔ نہیں، ہر نبی کا لایا ہوا دین اسلام تھا، اور ہر نبی کا ماننے والا مسلمان تھا۔ ایک بات، اب
اسلام کا تعلق ہے احکام سے، اور وہ فزیکل باڈی سے تعلق رکھتا ہے۔ نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، حج کا کرنا، زکوٰۃ کا دینا، یہ ظاہری جسم سے متعلق ہے۔ گویا اسلام کا تعلق جو ہے وہ ظاہری باڈی کے اعضاء سے ہے، اور ایمان کا تعلق باطن سے ہے۔ ایمان کا تعلق باطن سے، اور اس کا محفوظ رہنا ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر گھڑی میں ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کی موت سے، حادثے کی موت سے پناہ مانگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثال کے طور پر گاڑی میں جا رہے تھے اور کسی عورت پہ نظر پڑی، اور نظر پڑنے کے بعد، عورت پہ نظر پڑنے کے بعد اب گناہ کا خیالات آنے شروع ہوئے، اور اسی وقت ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو اب خاتمہ کفر پر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی پلاننگ گناہ کی تھی۔ جس وقت موت آئی اس کی پلاننگ گناہ کی تھی۔ اس لیے اچانک کی موت سے اس لیے پناہ مانگی کہ اس وقت کئی مرتبہ دل اللہ کی طرف حاضر نہیں رہتا۔ خیر، اس لیے گاڑی پہ جب بھی بیٹھیں، بائک پہ بیٹھیں، گاڑی پہ بیٹھیں، دعا کا اہتمام کریں، بسم اللہ کا اہتمام کریں، کلمہ پڑھیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہی سفر ہماری زندگی کا، اگر اللہ نہ کرے آخری سفر بن جائے، تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ جو ہم نے سفر کی ابتدا دعا سے، بسم اللہ سے، اللہ کے ذکر سے کی ہے، اسی پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ ہم کتنا ہی انڈر کنٹرول چلانے ہوں، کتنے ہی رول کو فالو کر رہے ہوں، سامنے سے کوئی آ کے چڑھ بیٹھے، پیچھے کوئی آ کے ٹھوک دے، تو اس کی کس نے حفاظت کی؟ یہ دعائیں جو ہیں، دعاؤں کی برکت سے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت کرتے ہیں۔ ان دعاؤں کی اہمیت ہے دوست۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہماری گاڑی ہوتی ہے کمزور، تو حادثے سے بچنے کی ساری دعائیں پڑھ ڈالتے ہیں جی، اور گاڑی ہوتی ہے مضبوط، جیب ہوتی ہے بھری ہوئی، اور ڈیزل اور پیٹرول کی ٹنکی بھی ہے فل، اور ساتھی بھی ہیں جولی قسم کے، تو پھر تو بسم اللہ پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین یہ تو موقع کا ہوا۔ اس لیے دوستو اس کا خیال رکھیں کہ ہم حالات چاہے ایسے ہوں، ہر حال میں ہم اللہ کو نہ بھولیں۔ تو ایمان کی حفاظت ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر گھڑی میں ضروری ہے۔ اس کو آپ مثال سے یوں سمجھیں، دو دوست ریلوے اسٹیشن پر پہنچے، دو دوست ریلوے اسٹیشن پر گئے، اور ریلوے اسٹیشن پر جانے کے بعد ایک ساتھی نے 2 ٹکٹ لیے۔ اب دوسرا ساتھی کہتا ہے ٹکٹ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے ریلوے کمپنی کو پیسے پہنچا دیے، اب اس ٹکٹ کی یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے اس کو پھینکو، اس کی کیوں حفاظت کرتے ہو؟ کہ نہیں، یہ رسید ہے اس بات کی کہ ہم نے ٹکٹ لیا ہے، ریل کمپنی کو پیسے پہنچائے ہیں، اور یہ اس کا پروف ہے، اور یہ پروف اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب بیٹھیں گے تو ٹکٹ چیک کرنے والا ٹی ٹی آئے گا، اس کو دکھانا، شو کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم شو نہ کر سکے، ہم ایلیگل سمجھے جائیں گے، ہمارے اوپر الزام لگے گا بغیر ٹکٹ کے سفر کرنے کا، اور ہمارے اوپر پینلٹی لگے گی۔ وہ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ اب ٹرین میں جب بیٹھے، واقعی ٹی ٹی آیا کالا کوٹ پہنے ہوئے، اس نے کہا ٹکٹ دکھا، اس نے ٹکٹ شو کیا، اس نے رائٹ کر دیا، اس نے جیب میں رکھ لیا۔ اب دوسرا ساتھی کہتا ہے اب تو چیک ہو گیا، اب تو پھینک دو۔ کہ نہیں، کئی مرتبہ اسپیشل چیکنگ آتا ہے، ان کو بھی دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ 1-2 گھنٹے کا سفر اور چلتا رہا، پھر اسپیشل چیکنگ آیا، انہوں نے بھی ٹکٹ مانگا، تو واقعی انہوں نے چیک کیا، انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، وہ آگے بڑھ گئے۔ اب یہ کہہ رہا ہے اب تو 2 مرتبہ چیک ہو گیا، اب تو اس کی ضرورت نہیں، اب تو پھینک دو۔ کہ نہیں، جب ہم فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے، اصل منزل پہ پہنچیں گے، وہاں جب اتریں گے تو گیٹ سے باہر نکلنے میں بھی وہاں چیکر کھڑا رہتا ہے، وہ چیک کرتا ہے، اس کو شو کرنا ضروری ہے۔ اب یہ برابر انتظار میں رہا، جب ٹرین پہنچی اور بلڈنگ سے باہر نکل رہے تھے تو وہاں بھی چیکر کھڑا ہوا تھا، اس نے چیک کیا، ان کو نکال دیا۔ تو جس طرح سے دنیاوی ٹرین کے سفر میں شروع منزل سے لے کر آخری منزل تک ٹکٹ کا پاس میں رہنا پیسنجر کے ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح یہ مومن آخرت کا مسافر ہے۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تب سے لے کر جب تک یہ مرے گا وہاں تک اس کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ بیچ میں ایک لمحے کے لیے بھی ایمان سے یہ دستبردار نہیں ہو سکتا۔
کفر کا کلمہ یہ نہیں پڑھ سکتا۔ ہر لمحے ایمان کا اس کے پاس ہونا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ہم اس بات کا یقین اللہ کے دل میں بٹھانا کہ اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اب یہ اسلام ایمان یہ کیا چیز ہے، اس کو بنیادی طور پر اتنا سمجھ لیں دوستو کہ 5 چیزوں کا مجموعے کا نام اسلام ہے۔ یعنی 5 جو شعبے ہیں اسلام کی، 5 جو قسمیں ہیں، ان کو ہم اچھی طرح سے سمجھ کے رکھیں، اور ان میں سب سے بنیاد ایک چیز ہے۔ تو 5 چیزیں کیا کیا ہیں ان کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلا ہے اسلام کا ایک شعبہ جس کا نام ہے عقائد۔ عقائد عقیدے کی جمع ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے، جمع کہتے ہیں بہو وچن کو، جیسے ایک ہے بک، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں بکس، یعنی بہت ساری کتابیں۔ جی، ایک کتاب ایک اور کتابیں بہت ساری، بہو وچن کو عقائد کہتے ہیں۔ تو عقائد بنا ہے عقدے سے، عقائد بنا ہے عقیدے سے، اور عقیدہ بنا ہے عقدے سے، اور عقدہ عربی زبان میں کہتے ہیں مضبوط رسی کی گرہ کو، جیسے رسی میں مضبوط گانٹھ باندھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے دل اور دماغ کے اندر ایک بات کو مضبوط بٹھا لینا، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ اس کا تعلق دل اور دماغ کے ساتھ۔ تو کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ عقیدہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جاننا اور ماننا۔ ٹھیک، اللہ کو ایک ماننا اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری نبی ماننا۔ اس کے بعد ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا، اب کوئی نبی صبح قیامت تک آنے والا نہیں۔ ٹھیک، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ ایک ہے، اللہ سوا نہیں، 1.5 نہیں، 2 نہیں اور 3 نہیں، اور اللہ آدھا نہیں اور پونا نہیں، پورا ایک۔ اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے اپنی تعریف، اپنی ویکھیا بیان کی ہے، میں کون ہوں، اللہ کا تعارف ہے یہ صورت۔ تو اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ہم قبر والے کو اللہ کا ولی مان سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن کسی ولی کی قبر پہ جا کے اولاد مانگنا، کسی ولی کی قبر پر جا کر اپنی مشکل کشائی چاہنا، اپنے کاموں میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کی اس بادھاؤں کو دور کرنے کی ان سے التجا کرنا کہ بابو آپ یہ کر دو، نہیں، وہ خود اپنے کاموں میں یعنی اپنی مغفرت میں اللہ کے حکم کے محتاج، وہ اپنی مغفرت کے لیے اللہ کی رحمت کے محتاج۔ جو خود محتاج ہیں وہ ہمارا کیا کام کریں گے؟ ہاں، ان کو ولی مانیں گے، ان کو بزرگ مانیں گے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے اور انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے ان کو ہم پڑھیں گے، اس کو ہم سنیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ لیکن زندگی بھر ان بزرگوں کی تعلیم یہ رہی ہے اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ تو ہم کسی مزار کو، کسی صاحب مزار کو، کسی بزرگ کو اللہ کا ہم پلہ ہمسر قرار نہیں دے سکتے، اسی کا نام شرک ہے۔ اور ان بزرگوں نے، جن بزرگوں کی قبروں پہ ہم جا رہے ہیں فاتحہ پڑھنے، ایصال ثواب کرنے، زندگی بھر انہوں نے یہی تعلیم دی کہ اللہ ایک ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، ان کی قبروں پہ سجدے مت کرو، جی، مرنے کے بعد ان سے کوئی سوال مت کرو۔ تو سب سے پہلا اسلام کا جو شعبہ ہے وہ ہے عقائد۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانا، ان کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ ہے عقائد۔ دوسرا شعبہ ہے عبادات۔ اسلام کا دوسرا شعبہ عبادات۔ عبادات میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان کو سیکھنا، اور جس موقع پر جو عبادت کرنے کا موقع آئے اس موقع پہ اس کو احسن طریقے سے ادا کرنا۔ مثلا حج فرض ہوا، حج پہ جانا ہے تو جانے سے پہلے حج کے فرائض و واجبات کو سیکھنا، اس کا طریقہ سیکھنا۔ اسی طرح رمضان کے روزے ابھی گئے ہیں، پھر آئیں گے تو رمضان کے آنے سے پہلے ان کے مسائل کو اچھی طرح سمجھنا، اس کی فضیلت کو سمجھنا اور محبتوں کے ساتھ روزوں کو ادا کرنا۔ زکوٰۃ سال پورا ہونے پر دینا اور اس کو ٹیکس نہ سمجھنا، بوجھ نہ سمجھنا، محبتوں کے ساتھ دینا کہ اللہ نے اتنا دیا اور اتنا سا اللہ کے نام پر واپس کرنا ہے۔
اس کی برکت سے اللہ اور دیں گے. سمجھ رہے دوستو؟ تو دوسرا شعبہ ہے عبادات. تیسرا شعبہ ہے معاملات. معاملات کہتے ہیں لین دین کو، خرید و فروخت کو. اسلام نے اس کے بارے میں بھی ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ ہم خرید و فروخت کس طرح کریں. باقاعدہ مفتیان کرام سے ہمیں پوچھنا چاہیے جب کوئی بڑی ڈیل کرنے جا رہے ہوں یا چھوٹا موٹا جو بھی کام کرنے جا رہے ہوں، پہلے ہم مفتیان کرام سے، علماء کرام سے اس کا مسئلہ پوچھیں. جیسے لندن امریکہ جانا ہو جی، تو کسی آدمی سے مشورہ کرتے ہیں، فارم کہاں ملتا ہے، فارم کیسے بھرتے ہیں، کیسے سبمٹ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی غلطی نہ ہو، دسیوں سے مشورہ کرتے ہیں. تو دنیا کی ایک کنٹری میں جانے کے لیے ہم ایسی تیاری کرتے ہیں اور اتنا پوچھ گچھ کر کے پھر سفر کرتے ہیں جی. اور دنیا کو گزار کر یہاں سے آخرت کا سفر کرنا ہے، ہمیشہ ہمیں جنت میں رہنا ہے، اس کے لیے ہم کوئی فکر نہیں کرتے دوستو. تو مسائل پوچھیں. مثال کے طور پر اسلام نے اس بات کو منع کیا، جو چیز آپ کے ابھی قابو میں نہیں ہے، انڈر کنٹرول نہیں ہے، آپ اس چیز کو، اس کا سودا نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر تاپی ندی کے کنارے ایک آدمی جال لے کر کھڑا ہے اور کہتا ہے جناب میں ابھی جال ڈالوں گا، اس میں جتنی مچھلی آئیں گی 500 روپے میں آپ کو دوں گا. تو اسلام نے کہا یہ معاملہ جائز نہیں، یہ معاملہ جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مچھلی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ دریا میں ہے. ہو سکتا ہے یہ جال ڈالے اور اس میں کوئی اتنی سی مچھلی آئے، تو 500 روپے میں آپ اتنی سی مچھلی تو نہیں لیں گے. اور ہو سکتا ہے اتنی ساری مچھلی آئیں تو 500 روپے میں وہ اتنی مچھلی تو نہیں دے گا. جب اتنی آئیں گی تو وہ کہے گا، وہ پھر جائے گا، کہا کہ نہیں اس کو تو میں 2000 میں دوں گا. تو لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہوگا کہ پہلے تم نے شرط کی تھی، میں نے تمہارے لیے گاڑی روکی، میں نے تمہارے لیے انتظار کیا. تو اسلام کے یہ قانون ہے. تو اس طرح کی بے جائز نہیں ہے. ان سے کہو پہلے تم جال ڈال لو اور ڈالنے کے بعد بات کرنا. اس کے بعد اگر دل مطمئن ہے جتنے معاملے پہ وہ کرے تو وہ لے لو، اور اگر نہیں ہے تو چھوڑ دو. یہ اسلام کا. تو لین دین کس طرح کریں، کرائے پہ کس طرح دیں، کرائے پہ کس طرح سے لیں، سونے چاندی کی خرید و فروخت کس طرح سے کریں، ادھار کس طرح کریں، نقد کس طرح کریں، ہر چیز کا باقاعدہ ایک نیم اور ایک قانون ہے اسلام کا. تو عقائد، عبادات، معاملات، یہ تیسرا شعبہ معاملات کا ہے، خرید و فروخت، لین دین کا. چوتھا شعبہ ہے معاشرت. معاشرت کہتے ہیں رہن سہن. شوہر بیوی کے ساتھ کیسے رہے، بیوی شوہر کے ساتھ کیسے رہے، بلڈنگ میں رہنے والے اوپر نیچے پڑوسی کس طرح سے رہیں، کیسے وقت گزاریں، سفر میں کس طرح رہیں، حضر میں کس طرح رہیں، یہاں تک کہ گاڑی پارک کریں تو کیسے کریں. آج کل حال یہ ہے، ایک آدمی مالدار ہے، وہ گاڑی لے کر آیا ہے، غریب کے دروازے پہ کھڑا کرتا ہے. غریب کہتا ہے ذرا ہٹا لو. کیوں؟ میری گاڑی سے تمہیں پیٹ میں دکھتا ہے، تمہارے پاس نہیں ہے نا، میری گاڑی سے تمہیں اچھی نہیں لگتی. ارے بھائی بابا اچھی لگتی ہے لیکن یہ ہمارا راستہ ہے، تو آپ اس کو اس طرح سے کھڑی کریں کہ ہماری گزر بسر میں تکلیف نہ ہو. خدا نہ خواستہ کوئی چیز نکالی جائے، لائی جائے، آپ کی گاڑی میں اسکریچ آ گئی تو آپ تو چڑھ بیٹھیں گے کہ میری اتنی مہنگی گاڑی پہ اسکریچ کر دی. آج ہمارا حال یہی کہ ہم، معاشرت ہماری اتنی خراب ہو چکے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے حسن سلوک نہیں، حسن اخلاق سے ہم پیش نہیں آتے. شوہر بیوی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش نہیں آتا، جو چاہے منہ میں آئے بول دیتا ہے، جس طرح سے چاہے برتاؤ کرتا ہے. نتیجہ ہو رہا ہے کہ گھر جہنم کا نمونہ بن گیا. تو اسلام کے 5 شعبے ہیں. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، اور 5واں شعبہ ہے اخلاق. 5واں شعبہ ہے اخلاق. اخلاق کا تعلق دل کی کیفیت کے ساتھ ہے کہ اس دل کے اندر محبت کے جذبات ہوں، نفرت نہ ہو. اس دل کے اندر دشمنی اور عداوت کے جذبات نہ ہو، ملنساری کے جذبات ہو. اس دل کے اندر بخیلی نہ ہو، کنجوسی نہ ہو. اس دل کے اندر سخاوت ہو. اس دل کے اندر ہمدردی ہو. اس دل کے اندر کسی کو نقصان پہنچانے کی بھاونا نہ ہو. تو یہ دل، اس دل کے اندر یہ کیفیات ہوں، ان کو کہتے ہیں اخلاق. ان کو کہتے ہیں اخلاق. ان 5 شعبوں پر جو بندہ محنت کرے گا وہ بہترین مسلمان کہلائے گا، وہ بہترین مسلمان کہلائے گا. آج ان 5 شعبوں پہ ہمارا عمل نہ ہونے کی وجہ سے دوستو آج ہم اسلام پہ دھبا بنے ہوئے. میں نے اس سے پہلے بھی شاید یہ بات آپ کے سامنے کہی ہو یا نہ کہی ہو. موقع کی مناسبت سے یہ واقعہ میں آپ کو پھر سناتا ہوں تاکہ یہ سبق مضبوط ہو جائے کہ ہمارے اخلاق کیسے تھے. لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کیا کرتے تھے.
یورپ کا ایک انگریز عراق گیا، بغداد، اس زمانے کا بغداد جب وہاں اسلامی حکومت تھی، اوڑھنا بچھونا اسلام تھا، تو وہ گھومتا رہا کہ دیکھیں مسلمان کیسے ہوتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوتا ہے، ان کا بیہیو برتاؤ کس طرح کا ہوتا ہے، گھومتا رہا۔ اس کو سیونگ مشین کی ضرورت تھی، تو وہ ایک دکان پر گیا، اس نے وہ جو اس کے ساتھ مشین تھی وہ دکھائی، کہا اس طرح کی آپ کے پاس ہے؟ کہا مجھے دکھاؤ۔ لینگویج کا بھی پرابلم تھا، کچھ بول رہا تھا، کچھ اشارے سے کام چلا رہا تھا۔ اس نے دکھایا تو اس کو وہ چیز پسند آئی اور کہا کتنے پیسے کی ہے؟ تو اس نے قیمت بتائی، تو اس کو قیمت بھی مناسب لگی، کہا ایک پیس دے دو۔ تو اس نے کہا سوری، آپ روڈ کراس کر کے سامنے والی دکان پر جائیں اور یہی سیم کمپنی کی سیم مشین سیم پرائز میں وہاں سے لے لیں۔ یہ اترا، روڈ کراس کیا، سامنے والی دکان پر گیا کہ یہ چیز ہے؟ کہ دکھاؤ۔ تو جو دکھایا وہی جو پہلی دکان پہ تھی۔ کہ قیمت کیا ہے؟ قیمت بھی وہی جو پہلی دکان پہ تھی۔ کہ ایک پیس دے دو۔ اس نے دے دیا، اس نے پے کر دیا۔ یہ لے کر واپس پہلی دکان پر آیا اور کہا آپ کے پاس جو میں نے وہ سیمپل چیز دیکھی تھی، تو کیا آپ کے پاس ایکسٹرا نہیں ہے؟ وہ سیمپل پیس تھا، نمونے کا پیس تھا۔ کہ نہیں میرے پاس ہے۔ کہ پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں بھیجا؟ کہ اصل میں صبح سے اب تک میرے یہاں کئی گاہک، کئی کسٹمر آ چکے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس کے یہاں اب تک کوئی نہیں آیا۔ اگر آج اس کے یہاں کوئی نہیں آئے گا تو اس کے بچے بھوکے سو جائیں گے، آج اس کا چولہا ٹھنڈا رہ جائے گا۔ میں نے سوچا ایک کسٹمر کو اس کے یہاں بھی بھیج دوں۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے اتنے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کے یہاں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، ان کے یہاں ایک دوسرے کی اتنی خیر خواہی ہے۔ تو یہ بڑا متاثر ہوا۔ پھر یہ چلتا رہا، گھومتا رہا، اس کو بھوک لگی تو یہ کسی ہوٹل میں گیا۔ اب اس زمانے میں جیسے بھی ہوٹل ہوتے ہوں گے نیچے دسترخوان بچھانے والے، اس نے اپنے کاؤنٹر پہ جا کے آرڈر دیا اور کہا کہ آپ ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ بیٹھیں۔ یہ بیٹھ گیا، پھر اس کا آرڈر کیا ہوا کھانا آیا، اور جب اس نے کھانا شروع کیا تو پہلے سے ایک نوجوان اس کے سامنے بیٹھ کے کھا رہا تھا۔ جیسے اس نے کھانا شروع کیا تو یہ جب اس کی نظر اٹھتی تو وہ اس کو دیکھتا تھا، اور جب نظر اٹھتی تو اپنی نظریں جھکا لیتا۔ کافی دیر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ خیر وہ پہلے سے کھا رہا تھا، کھا کر وہ چلا گیا اور بل پے کر کے روانہ ہو گیا۔ اب یہ شخص ہاتھ دھو کے کھانے سے فارغ ہو کر جب بل پے کرنے گیا کاؤنٹر پر، تو کاؤنٹر والے نے کہا آپ کا بل پے ہو چکا ہے۔ کہا وہ کس نے کیا؟ وہ جو آپ کے سامنے نوجوان بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا اس نے پے کیا۔ کہ وہ میرا کیا لگتا ہے؟ نہ میرا دوست ہے نہ رشتہ دار ہے۔ کہ وہ آپ کا لگتا تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے میرے پاس آ کر ایک بات کہی کہ یہ آدمی یہ ہماری کنٹری کا نہیں لگتا، یہ ہماری کنٹری میں مہمان ہے، اور اسلام میں مہمان کو کھلانے کی فضیلت ہے، لہٰذا میں اس کا میزبان بن جاتا ہوں۔ وہ میرا مہمان ہے تو اس کا کتنا بل ہوتا ہے میں پے کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے آپ کا بل پے کیا، اس نے آپ کو اس کنٹری کا اپنا مہمان سمجھا۔ کہ وہ کدھر کو گیا میں اس کو تھینک یو کہنا چاہتا ہوں کہ پردیش میں میرے ساتھ اس نے یہ محبت کا معاملہ کیا۔ کہ وہ تو چلا گیا، اس نے آپ کا تھینک یو اور شکریہ کا انتظار نہیں کیا، وہ اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ سے لے لے گا۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ اگر اسلام یہ سکھاتا ہے اور مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو پلیز مجھے بتائیں کہ اسلام کیسے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، کیسے قبول کیا جاتا ہے۔ مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ اللہ کی شان کہ اس نے کھڑے کھڑے وہی کاؤنٹر پہ اسلام قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے اخلاق کبھی ایسے ہوا کرتے تھے، ہمارے اخلاق کو، ہمارے بیہیو کو، ہمارے برتاؤ کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ ہماری پوشاک کا ٹھکانہ نہیں۔ ہماری اسلام کے اندر فرمایا النظافت نصف الایمان، الطہارت شطر الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نظافت و صفائی تو آدھا ایمان، نصف ایمان ہے جی۔ لیکن آج ہمارا حال دیکھیے، آج بہت سارے نوجوان بچے اور ان کی نوجوان بیویاں، آج کپل میں، جوڑوں میں آج کل نفرتیں اس لیے ہیں، بیوی کہتی نہیں کسی سے، لیکن جب حد سے زیادہ بات آگے بڑھ جاتی ہے اور معاملہ ٹوٹنے پر آ جاتا ہے، اور جب اس وقت بات کو ردی جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ بیوی اس سے کیوں طلاق لینا چاہتی ہے اور بیوی اس سے کیوں جدائی اختیار کرنا چاہتی۔ کہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، ایک عام بات، محبت نہیں کرتے۔ دوسرا، گندے اتنے رہتے ہیں کہ ان کے پاس لیٹو تو ایسا مرے ہوئے کتے جیسی بدبو آتی ہے۔
اب ظاہری بات ہے جو بیوی ہے جو پاس میں بیٹھے گی، پاس لیٹے گی، جس کا حق ہے شوہر کے ساتھ، جی، تو وہ بھی تو کچھ اپنے اندر ذوق رکھتی ہے نا، وہ بھی تو خوشبو اور بدبو کو پہچانتی ہے۔ اب گیریج میں اگر کام کرتا ہوگا، پلمبرنگ کا کام کرتا ہوگا، کوئی ایسا کام کرتا ہوگا اور اسی ڈریس میں اسی لباس میں آ کے سوتا ہوگا، اسی میں اٹھتا ہوگا، اسی میں پھر کام پہ جاتا ہوگا، اسی میں پھر سوتا ہوگا، بتائیے کیسے دل چاہے گا کہ اس کے پاس کوئی بیٹھے، محبت کی ملاقات کرے؟ اسلام نے سکھایا، ہمیں چاہیے کہ ہم اگر جاب پر شاپ پر جائیں، شام کو وقت پر لوٹیں، بہترین غسل کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خوشبو استعمال کریں، اللہ کے گھر میں حاضری دیں، مغرب کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز پڑھیں اور محبتوں کے ساتھ اپنے گھر میں زندگی گزاریں۔ اس لیے اسلام نے بیوی کو یہ حکم دیا کہ مغرب بعد وہ بننے سنورنے کا کام کرے، اس لیے کہ اس کو دیکھنے والا، اس کے ساتھ میں ٹائم گزارنے والا اس کا شوہر، اب اس کو آپ کی ضرورت پڑے گی، اب آپ کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت پڑے گی، اب آپ کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت پڑے گی، تو یہ وقت محبتوں کے ساتھ گزرے۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ مغرب کے بعد اپنے شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے اب وہ اپنے آپ کو مینٹین کرنا شروع کرے۔ لیکن اسلام کی ان روشن تعلیمات پر ہم عمل نہیں کر رہے، نتیجہ ہو رہا ہے بیوی جیسی پیاری اور شوہر جیسا پیارا، ان دونوں کے اندر بجائے محبت ہونے کے نفرتیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے ضابطے اور احکام پر فالو نہیں کر رہے۔ اس لیے دوستو ضرورت ہے اس بات کی ہم اسلام کو سمجھیں، اسلام کے احکام کو سمجھیں، اسلام کے قانون اور ضابطے کو سمجھیں، محبتوں کے ساتھ اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں، لاگو کریں، پھر دیکھیے ہمارا گھر کیسا جنت کا نمونہ بنتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی مذہب قابل قبول ہے تو وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی مذہب لے کر آئے گا فلن یقبل منہ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے، اس کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ تو جب اسلام اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، اب اس کے جو احکام ہیں ہمیں چاہیے ان احکام پر محبتوں کے ساتھ عمل کریں، ہم ان کو بوجھ نہ سمجھیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، جی، اگرچہ آخر کے 5-6 روزے ہمارے گرمی میں شدت میں گزرے ہیں، لیکن دوستو کتنے پیارے رمضان، جی، انسان کے جسم کے اندر بیماری کے جتنے کیٹانو، جتنے وائرس، سارے کے سارے کل ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی کو بھوک لگتی ہے اور پیاس لگتی ہے شدت کی، انسان کے اندر جتنے وائرس اس طرح کے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، سارے جو ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہماری صحت کے لیے اس کو کتنا بہترین بنایا، اور اس کے جو بینیفٹس تھے کہ جب آدمی پیاسا رہے گا پانی کی قدر کو جانے گا، پانی کی نعمت کی قدر کو سمجھے گا، ٹھنڈے ٹھنڈے مشروب کی نعمت کو سمجھے گا، کسی کی پیاس کی قدر کو سمجھے گا، کسی کو پانی پلانے کی اہمیت کو سمجھے گا، جی، جب آدمی بھوکا ہوگا تو اللہ کے ایک ایک دانے کی رزق کی قیمت کو سمجھے گا، اس کی قدر کرے گا، کسی بھوکے کی بھوک کو سمجھے گا۔ اس لیے عاجز کہا کرتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، پیدائش سے پہلے ابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پیدائش کے بعد جی ابھی 6.5 سال کے تھے، والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، جی 10 سال کے ہوئے تو دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا، جو انتہائی پیارے تھے، دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور جب 40 سال کے ہوئے اور نبوت ملی، نکاح ہوا، نبوت ملی، اور لوگوں میں گھوم پھر کر اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تو وہ چچا جو شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے تھے مخالفین کے سامنے، وہ چلے گئے، اور تو اور وطن سے نکال دیا گیا، وطن سے نکال دیا گیا، مدینہ چلے گئے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ہسٹری کو پڑھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ سمجھے گا کہ یہ شخص انتہائی ناکام تھا، انتہائی ناکام تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان حالات سے گزارا، ان سختیوں سے گزارا، سارے سہارے ختم کیے، اور اللہ تعالیٰ تنہا اپنے محبوب کا سہارا بنا، جی، اور اس کے بعد اللہ پاک نے جو پھر مدد بھیجی، اللہ پاک نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جی 23 سالہ جو زندگی تھی نبوت کی، اس سے جو پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا، اسلامی تعلیمات، روشن تعلیمات کو پھیلایا۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ ان تمام مرحلوں سے گزار کر
ایک تجربات سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارنا تھا۔ تکلیف کسے کہتے ہیں، دکھ کسے کہتے ہیں، پیدائش کی خوشی کسے کہتے ہیں، وفات کا غم کسے کہتے ہیں، وطن سے چھوڑنے کا غم اور تکلیف کسے کہتے ہیں، بیٹی کی طلاق کا غم کسے کہتے ہیں، وفات کا غم کسے کہتے ہیں۔ جی تو چونکہ اللہ رب العزت کو محبوب سے کام لینا تھا، محبوب سے کام لینا تھا، اور کام کرنے کا والا اس وقت تک کامیاب نہیں کہلاتا جب تک کہ وہ ان تجربات سے نہ گزرا ہو۔ جن حکمرانوں کو اولاد کا پتہ نہ ہو کہ اولاد پیدا ہونے کی خوشی کیا ہوتی ہے، جن حکمرانوں کو اولاد کے مرنے کا غم پتہ نہ ہو غم کسے کہتے ہیں، جن کو یہ پتہ نہ ہو کہ بیوی کے نخرے کسے کہتے ہیں، جن کو یہ پتہ نہ ہو بیوی کی خوشی کسے کہتے ہیں، جن کو یہ پتہ نہ ہو بیوی کی تکلیف کسے کہتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ حکمران کامیاب حکمران نہیں ہوا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر بیتی کچھ نہیں ہوتی نا، ان کے اوپر بیتی کچھ نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام مرحلوں سے گزارنے کے بعد اتنا کندن بنایا، ایسا کامیاب بنایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد میں، ایک ایک بات میں ایسے ایسے انوارات اور ایسی ایسی خوبیاں ہیں کہ صبح قیامت تک لوگ اس کی حکمتیں بیان کرتے رہیں گے، وہ ختم ہونے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام کو اسلام کی قدر کرنے اور دین کو سینے سے لگا کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے دوستو، اسلام کے جو 5 شعبے ہیں اس میں سب سے بنیادی شعبہ ہے عقائد کا۔ اللہ کو ایک ماننے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرے کہ ان کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے یا آ سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ اگر یہ عقیدہ صحیح ہوگا، اس عقیدہ توحید و رسالت کی حیثیت ایسی ہے جیسے ڈیجٹس کے اندر، آنکڑوں کے اندر اکائی کی حیثیت ہے، ایکڑے کی۔ آپ نے لکھا 1، لگاؤ 0 بنا 10، لگاؤ 2 0 بنا 100، لگاؤ 3 0 بنا 1000، لگاؤ 4 0 بنا 10,000، لگاؤ 5 0 بنا 1,00,000۔ ٹھیک ہے، لیکن ایکڑے کو، اکائی کو مٹا دو، کیا بچا؟ 0 ہی 0، کچھ بھی نہیں۔ اگر عقیدہ توحید و رسالت صحیح ہے، نماز کی بھی قیمت لگے گی، روزے کی بھی قیمت لگے گی، حج کی بھی قیمت لگے گی، زکوٰۃ کی بھی قیمت لگے گی، تمام چیزوں کی قیمت لگے گی اگر عقیدہ توحید و رسالت ہے۔ اور اگر عقیدہ توحید و رسالت نہیں ہے بس پھر سارے کے سارے اعمال 0 ہی 0، 0 ہی 0۔ لہذا اگر کوئی شخص عقیدہ توحید رسالت محفوظ رکھ کر دنیا سے چلا گیا، اس نے ایک وقت کی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، ایک حج نہیں کیا، ایک عمرہ نہیں کیا، ایک پیسے کی زکوٰۃ نہیں دی، جی کوئی عمل نہیں کیا، مر کٹ کے جہنم میں اپنی سزا بھگت کے سب سے آخری جنتی بھی بن کر جنت میں جائے گا اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت پائے گا عقیدہ توحید و رسالت کی حفاظت کی وجہ سے۔ اور اگر زندگی بھر کوئی آدمی نماز میں پڑا رہا، پیشانی پہ نشان پڑ گیا، زندگی بھر روزے رکھتا رہا اور زندگی بھر مکہ مکرمہ میں ہی رہا، طواف کرتا رہا، لیکن عقیدہ توحید و رسالت صحیح نہیں تھا، خدا کی قسم جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی، کیونکہ عقیدہ توحید و رسالت صحیح نہیں تھا۔ اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ رب کریم پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ رب کریم جمعہ کا مبارک دن ہے، آج ہم سب کے سب نہا دھو کر آئے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئے ہیں۔ اللہ جسم کی ظاہری گندگی کو تو ہم نے دور کر دیا، لیکن دل کی گندگی کو کیسے دور کریں؟ اللہ اس کو آپ معاف کر دیجئے، اس گندگی کو آپ دور فرما دیجئے۔ رب کریم جو حج آنے والا ہے، جس میں جانے کے لوگوں نے ارادے کر رکھے ہیں، اللہ عافیت کے ساتھ حج مکمل فرمائیے۔ یا اللہ اس حج کو پوری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا دیجئے، پوری امت کے سنورنے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہ امت کو عزت رفتہ عطا فرما، عظمت رفتہ عطا فرما، شوکت رفتہ عطا فرما، قدرت رفتہ عطا فرما، خلافت رفتہ عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ بہت سے تو ایسی تکلیفوں میں ہیں جو کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تمام کی دلی تکلیفوں کو دور فرما، اللہ تمام کو سکون عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا، نیکوکار بنا، پرہیز
پرہیزگار بنا، امید سے بڑھ کر بنا، بے گھر لوگوں کو یا اللہ گھر عطا فرما، بے سکون لوگوں کو سکون عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، کمزوروں کو قوت عطا فرما، قرض داروں کو یا اللہ قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔